ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ ریلیاں ہوئیں، وہاں پہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ نظر آئی ہمیں، اور وہ لوگ جن پہ امریکہ نے کتنے ہی انعامات رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہمیں نظر آئے. تھوڑا سا ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے ایرانی قوم بہادر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسا کہ ایک یہ تو جب لیڈرشپ اس طرح سے سامنے آتی ہے اور جب نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے تو تھوڑا سا مختلف لگتا ہے کہ یار یہ تو اپنی جان کو بالکل جوکھوں میں ڈال کے یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں، اور سیکیورٹی جو ہے کمپرومائز بھی ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کیونکہ جو ایرانین کلچر ہے نا، میں آپ کو پہلے بھی جس طرح میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ یہاں پہ جو تہذیب اور کلچر کی جنگ ہے نا، جو اسلامی انقلاب آیا ایران کے اندر، اس کا جو کلچر تھا وہ ایک عوامی انقلاب ہے اور لیڈرشپ عوام کے اندر رہنے والی ہے. لیکن چونکہ ابھی صورتحال بدل چکی ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو شہید کیا گیا، یا ابھی بھی تھریٹس موجود ہیں. وہ آئے روز اسرائیل کی طرف سے، امریکن کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے تہران کے اندر ٹارگٹس ابھی بھی کچھ باقی ہیں. تو ایک تو یہ تھا کہ ایرانی نفسیات، جو لوگوں کی نفسیات ہے پہلے، یعنی عام دنوں میں بھی مجھے 7 سال ہو گئے یہاں پہ، میں نے یہاں پہ مختلف وزیروں کو دیکھا ہے مختلف پروگراموں میں آتے ہوئے. آپ یقین کریں کہ یہاں کا جو ایک وزیر ہے اس کا جو پروٹوکول ہے وہ، یعنی اگر ہم اپنے ملک کی نسبت اس کو موازنہ کریں تو نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی انتہائی سادہ، ایک ہی گاڑی میں آئیں گے، ایک ان کے ساتھ سیکٹری ہوگا، ایک ان کے ساتھ محافظ ہوگا. اسی طرح بڑے لوگوں کا بھی تھا، اور یہ کلچر تھا عوام کے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو وزیر ہیں یا بڑے سطح کے لوگ ہیں، وہ بیت المال میں سے اپنے پروٹوکولز اور اپنی چیزوں کے لیے استفادہ نہیں کرتے ہیں. اب کیا تھا کہ اگر یہ لوگ مثلا اس طرف جائیں تو ممکن ہے کہ اندر سے ہی آوازیں اٹھیں. اب چونکہ ایک عوامی مطالبہ یہ اختیار بنتا جا رہا ہے، یعنی اب عوام کی طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس وقت ہماری ٹاپ پرائورٹی پہ. جب یہ مطالبہ ایک پورا یعنی پوری قوم کی شکل میں قومی مطالبے کی صورت اختیار کر دے گا، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی ان چیزوں سے وہ اپنانے میں یا ان پروٹوکولز کا لحاظ کرنے میں مستقبل کے اندر کوئی کسی قسم کا خدشہ نہیں ہوگا. ورنہ یہ عوامی لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ خود یہ کہے گی، جس طرح رہبر انقلاب نے بھی کہا. رہبر انقلاب سے جب یہ کہا گیا کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو ایک زیر زمین بنکر میں لے کے چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جانے کو تیار ہوں اگر آپ پوری ایرانی قوم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نفسیات تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو چینج کرنی چاہیے. بالکل اپنی لیڈرشپ کا جو ہے وہ دفاع اور ان کی حفاظت کے لیے ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ سیکیورٹی میئرز کو ان کو دیکھنا چاہیے. اچھا، ہر جگہ پہ لوگ تو عوام میں تو تنقید بھی ہوتی ہے، تبصرے بھی ہوتے ہیں. اس وقت کی جو رجیم ہے وہ صحیح فیصلے کر رہی ہے؟ کیا اس پہ عوام جو ہے وہ مطمئن ہے، یا کیا عوامی جذبات کیا ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، نقصان تو ہو رہا ہے ایران کو. ایران کی اتنی قیمتی لیڈرشپ جو ہے وہ چلی گئی ایران، تو وہ اب عوامی جو جذبات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں عوام جو ہے، میں رات کو بھی یہاں پہ نزدیک ہمارے گھر کے میدان انقلاب اسکوائر، فلک اسکوائر، ولی اسد اسکوائر، ان پہ ہم چکر لگاتے رہتے ہیں. روزانہ رات کو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کو جوش و جذبہ. رات کو میں نے ایک انٹرویو کیا تو ایک بچہ تھا، کچھ بڑے لوگ تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جنگ کو کب تک جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو گفتگو ہے، یعنی اگر 5 لوگوں سے کیے تو یہ ترجمانی کر رہے ہیں اس پوری قوم کی جو رولوں کے اوپر موجود ہے. یعنی سب کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم مثلا آیت اللہ خامنئی کے خون کا انتقام نہیں لے لیتے. میں نے پوچھا کہ خون کا انتقام کیا ہے؟ تو ان کے جو خون کے انتقام کے مطالبات ہیں وہ ذاتی حیثیت میں نہیں ہے کہ فلاں ایک شخص کو ٹارگٹ کیا جائے، گو کہ وہ مطالبات میں سے ہے. اور یہ اس کے پیچھے ہیں، جیسے کہ سپاہی پاسداران نے اعلان کیا ہے کہ نیتن یاہو اگر مارا گیا تو وہ مارا گیا، اگر زندہ بھی ہے تو ہم اس کو قطعا نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح جو ایران کی مذہبی لیڈرشپ ہے، آیت اللہ جوادی عاملی کی یا آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی یا دیگر فقہا، انہوں نے تو فتویٰ دی ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا خون بہانا جو ہے وہ جائز ہے. یعنی شرعی لحاظ سے بھی اس وقت ان کے پاس ایک فتویٰ موجود ہے. لیکن ان کے جو مطالبات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت خطے کے اندر سے، پورے مڈل ایسٹ کے اندر سے امریکہ کو باہر نکلنا چاہیے، اس کے جو اڈے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو ہمارا مطالبہ ہے، یعنی اس قوم کا مطالبہ وہی مطالبہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوا ہے. یہ ایک عوامی مطالبہ ہے جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے.
دوسرا مطالبہ ان کا آبنائے ہرمز کے حوالے سے کہ آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ ایران خود سنبھالے گا عمان کے ساتھ مل کر. یعنی ایران اور عمان جو ہیں وہ اس کے پیرامیٹرز طے کریں گے کہ آبنائے ہرمز سے جو ہے وہ کس طرح شپیں آگے گزریں گی, وہ آیا ٹیکس پے کریں گی یا ممکن ہے کہ یہ مستقبل میں اس کو ایک ٹول پلازے کی حیثیت دے دیں. یعنی جو بھی گزرے گا وہ ٹول ادا کرے گا, ٹھیک ہے, ایران کو دے گا اور ساتھ عمان اس کا پارٹنر ہوگا. اور پھر تیسری چیز جو انہوں نے رکھی ہے وہ شپ گزرے گی کہ جو یوان کے اندر پے کرے گی. یعنی جو شہیدوں کے خون کا انتقام ہے وہ یوں نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کو مار دیا جائے تو آپ کہیں کہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا, تو ہم نہیں, اس کا انتقام بھی اسٹریٹجک انتقام ہے. اسٹریٹجک انتقام آپ نے لینا ہو تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے ایک ٹائم بھی درکار ہوتا ہے, اور دشمن کو چوٹیں لگانے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے مختلف ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قوم ہے وہ اپنی لیڈرشپ جو موجودہ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ بالکل کوآرڈینیٹر ہے اور جوش و جذبے کے اندر موجود ہے.